اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ التحریم ہے۔ اس کو سورۃ النبی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی 12 آیاتیں، 2 رکوع، اور یہ سورہ میں 249 الفاظ اور 1060 حروف پر مشتمل ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم صدق اللہ المولانا العظیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ التحریم ہے۔ اس کو سورۃ النبی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی 12 آیاتیں، 2 رکوع، اور یہ سورہ میں 249 الفاظ اور 1060 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سورت سے پہلے سورۃ الطلاق کے ساتھ رابطہ اس اعتبار سے ہے کہ دونوں سورتوں میں بعض آئلی قوانین بیان کی گئی۔ دونوں سورتوں میں ربط یہ ہے کہ پہلے سورت میں عداوت و نفرت کے متعلق، سورۃ الطلاق میں عداوت و نفرت کی بنا پر پیدا ہونے والے حالات سے متعلق قوانین تھے، جبکہ سورہ میں محبت و وجاہت، محبت اور چاہت سے پیدا ہونے والے بعض معاملات سے متعلق قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موقع خوشی کا ہو یا غمی کا، الفت کا ہو یا محبت کے، غصہ اور ناراضگی کی، ہر حالت میں اعتدال قائم رکھنا چاہیے۔ خوشی ہو یا غم، الفت ہو یا محبت، غصہ یا ناراضگی، ہر حالت میں اعتدال قائم ہونا چاہیے۔ ایسے مواقع پر جب عدل کا دامان چھوٹ جاتا ہے تو پھر طرح طرح کی خرابیاں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العدل فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الغنى والفقر۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے خوشی اور ناراضگی میں عدل انصاف کی توفیق عطا فرما۔ خوشی اور ناراضگی، عدل انصاف کی توفیق عطا فرما، اور تبنگری اور محتاجی میں میانہ روی عطا فرما۔ تو گزشتہ سورہ میں جو سورۃ الطلاق گزرے ہیں، اس سے متعلقہ مسائل بیان ہوئے تھے۔ جب میاں بیوی میں نفرت اور عداوت کی جذبات جنم لیتے ہیں
تو پھر نوبت طلاق تک پہنچتی ہے۔ میاں بیوی میں نفرت و عداوت کی جذبات جب جنم لیتے ہیں تو نوبت اس کی طلاق تک آ جاتی۔ اللہ نے طلاق، عدت، رہائش، خرچہ اور رضاعت وغیرہ کی معاملات میں قانون نازل کر کے میانہ روی اور عدل انصاف کی تعلیم دی ہے، اور اس سورہ میں پیار اور محبت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کسی بھی فرد گزار سے خبردار کیا گیا کہ اس موقع پر میانہ روی اور عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کہ محبت اور الفت میں پڑھ کر پیار و محبت کے نتیجے میں کہ انصاف سے دور ہو جائے، میانہ روی سے دور ہو جائے، اسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے بات ہو گئی، اگرچہ وہ ناجائز یا گناہ والی بات نہیں، تاہم وہ خلاف اولا یعنی بہتر نہیں ہے، خلاف اولا بہتر نہیں تھے، لہذا اللہ نے یہ بات نازل فرما کر نبی علیہ السلام کو متنبہ کر دیا کہ آپ کی ذات سے ایسے معمولی لغزش بھی سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو ایک تنبیہ کا ذکر سورۃ الاحزاب میں ہو چکا ہے۔ آپ کی بیویوں نے آپ سے زیادہ خرچہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے ایلا کر لیا، جس کی بنا پر ایک ماہ تک اپنے بیویوں سے علیحدہ رہے۔ اس پر اللہ نے ازواج مطہرات کو سخت تنبیہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ناراضگی کا باعث کیوں بنی ہے۔ پھر اللہ نے سورہ کی چوتھے رکوع میں آیات تخیر نازل فرمائیں، کیا اے نبی آپ اپنے بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آ جاؤ میں تمہیں رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ کی رسول اور آخرت کی گھر کا طلبگار ہو تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آیات نمبر 28 اور 29 میں سورۃ الاحزاب کی۔ تو میرے دوستوں، آج کی درس میں یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، ایک ایسے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیلات صحیحین یعنی بخاری مسلم میں اور حدیث کی دوسرے کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بعد نماز عصر تھوڑی دیر کے لیے سب ازواج کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، ازواج مطہرات کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہاں تشریف لے جاتے تو آپ کو شہد پیش کرتے، جیسے آپ شوق سے نوش فرماتے تھے۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، یعنی آپ میٹھی چیز کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو میٹھی چیزوں میں سے خصوصاً شہد،
بہت پسند فرماتے تھے. اب حضرت زینب کی وہاں کچھ زیادہ وقت دے دیتے. اس پر ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک ترکیب کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد چھڑانے کی کوشش کی. تو اس واقعہ پر اللہ تعالیٰ نہ صرف ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی بلکہ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ آپ ازواج مطہرات کی خاطر ایک حلال چیز کو اپنے لیے کیوں ممنوع قرار دیتے ہیں. شہد اللہ کے رسول پسند بھی فرماتے تھے. دوسری نمبر بات یہ ہے کہ حضرت زینب وہ بھی ازواج مطہرات میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی بات تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سب ازواج مطہرات کے گھروں میں جایا کرتے تھے. حضرت زینب کی وہاں شہد آئے، یہیں سے آئے ہوئے تھے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کرتے تھے. اللہ کے رسول بڑے محبت سے اس کو پسند فرماتے تھے کہ یحب الحلوہ والعسل، اللہ کے رسول میٹھی چیز کو زیادہ پسند فرماتے. تو جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہد پینے کے تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ نے ایک ترکیب کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد چھڑانے کی کوشش کی. تو اس واقعہ پر اللہ تعالیٰ نہ صرف ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ آپ ازواج مطہرات کی خاطر ایک حلال چیز کو آپ بھی یہ کیوں ممنوع قرار دیتے ہیں. کیونکہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اللہ کے رسول کو بھی ترغیب سوچے کہ کسی بھی صورت سے یہ رکی جائے شہد. کیوں اللہ کے رسول وقت زیادہ دے دیتے. آپ دیکھیں اس کے تفصیل کہ شہد کی مکھی کی فطرت ہے، وہ گندہ چیز پر کبھی بھی نہیں بیٹھتے ہیں بلکہ ہمیشہ پاکیزہ چیزوں کے اوپر، جیسے کھجور ہو گئے، انگور ہو گئے، دیگر پھل پھولوں کی رس چوستی ہیں شہد کی مکھیاں. اور مغافیر ایک پودے کا نام ہے جس سے گوند نکلتی ہے. یہ پودا اگرچہ پاک پاکیزہ ہے، گندے نہیں ہے. یہ پودا مغافیر کا جو پودا ہے وہ گندے نہیں ہے، وہ بھی پاک پاکیزہ ہے جس سے گوند نکلتی ہے. لیکن قدرتی طور پر مغافیر کی جو درخت ہے اس سے بو آتی. تو شہد کی مکھی جس پھل اور پھول کا رس چوستی ہے اس کا اثر شہد میں بھی آتا ہے. اب مثال کے طور پر بیری کی درخت ہے تو وہ بیری کی شہد کہلاتی ہیں. اجوائن کی درختوں سے ہوتے ہیں تو وہ اجوائن کی شہد کہلاتی ہیں. چھوٹے مکھی بڑے مکھی، ایک مکھیوں کی ایک قسم کی عادت ہوتی ہیں جس کی اثر اس میں پائے جاتی ہیں. اور شہد کی مکھی تو پاک پاکیزہ چیزوں کے اوپر جیسے کھجور ہے، انگور ہے یا دیگر پھل پھولوں کے اوپر رس چوستی ہیں. اب مغافیر جو ہے یہ بھی پاکیزہ درخت ہے، یہ کوئی گندے درخت نہیں ہے، لیکن اس سے قدرتاً ایک بو آتی ہے جس سے گوند نکلتی ہیں، قدرتاً ایک بو آتی ہے. تو اس شہد کے اندر وہ شہد میں بھی وہ اثر آ جاتا ہے. اب دیکھیں آپ جب دکانوں میں جا کے کس چیز کا بولے بیری کا شہد ہے اس میں 1% میٹھے ہوتے ہیں
اور شوگر کی مریضی کے لیے ڈاکٹر حکیم تقریباً یہ بیر کی شہد سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ یہ شہد لے سکتے، بیری کی شہد جو ہے نا مٹھاس میں کم ہوتی ہیں۔ اب یہ مغافیر کی ہے، اس میں بوا، تو اس حقیقت کی پیش نظر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا منصوبہ یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تشریف لائیں تو آپ کو باور کریں کہ آپ سے مغافیر کا بو آتی ہے، مغافیر کا بو آتی ہے۔ جو شہد آپ نوش فرماتے ہیں شاید مکے نے وہ مغافیر کے گول سے تیار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے سخت نفرت تھی، اللہ کے رسول بدبو سے بہت نفرت کرتے تھے، تو اس لیے ازواج مطہرات کا یہ خیال تھا کہ آپ فوراً اس شہد کا استعمال چھوڑ دیں گے اور اس طرح حضرت زینب کی یہاں زیادہ قیام بھی نہیں کریں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے یہ کہہ دی کہ آپ سے مغافیر کا بو آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بو سے نہ پسند فرماتے تھے، بہت سخت نفرت تھے اللہ کے رسول کو۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ شہد میں مغافیر کی بو کا یقین ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، شہد استعمال نہیں کروں گا، حالانکہ یہ شہد تو اللہ کے رسول کے لیے حلال تھی، یا خود اپنے اوپر شہد کو ممنوع قرار دیا۔ بعض مفسرین دوسرا واقعہ بھی اس سلسلہ میں بیان کرتے ہیں، کوئی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی روز حضرت حفصہ کی گھر گئے، مگر وہ اپنے والدین کی وہاں گئی ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ آپ نے اپنی لونڈی ماریا کتیا کو وہاں بلا لیا، جس نے رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی قیام کیا۔ جب حضرت حفصہ واپس آئے تو انہوں نے ماریا کتیا کی ان کی گھر میں شباشی کا برا منایا۔ یہ عورتوں کی فطرت ہے کہ وہ ایسی اہم بات نہیں تھی، حالانکہ یہ اتنی بڑی اہم بات نہیں تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کی خوشنودی کے لیے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ اس لونڈی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ایک شہد کی بات آ گئی، دوسرا لونڈی ماریا کتیا کی بات، یہ آئندہ لونڈی کے پاس نہیں جاؤں گا، گویا لونڈی کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ ایک شہد تھی، دوسرا لونڈی ماریا کتیا۔ حضرت حفصہ کی گھر اور رات گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کوئی غیر اخلاقی یہ گناہ کی بات نہیں تھا اور نہ ہی اس کو حرام قرار دیا جا سکتا تھا۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ معمولی سی لغزش تھی، کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مفسرین کو اس لغزش کی تسلیم نہیں کرتے کہ معمولی سی لغزش ہے، لیکن دوسرے مفسرین اس کو لغزش بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تو ایک خلاف اولا بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے، جبکہ ان کی اللہ کے رسول نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں نہیں جاؤں گا، تو خود بھی اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے۔ جہاں کہیں کوئی قانون متاثر ہوتا یا شریعت میں نقصان کا خطرہ ہو یا امت کے لیے کوئی اسوا قائم ہو جاتا ہو، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی پابندی فرماتے تاکہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اب یہاں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی پابندی فرماتے۔ بہرحال ان آیات کا مصداق کے دو واقعات ہیں، یا تو آپ نے شہد کو یا لونڈی کو اپنے اوپر حرام قرار دے دی۔
حالانکہ یہ دونوں چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی تھی. اسی بنا پر اللہ نے ان آیات میں سخت تنبیہ فرمائی. تو ابتدائی آیات کی شان نزول میں کہ یہ معمولی سی لفظ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تنبیہ تھی کہ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں توبہ کی مسئلہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوتاہی ہو جائے تو تمام مومن اور مومنات کے لیے لازم ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل سے، یعنی توبۃ نصوحا، خالص توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کریں. اللہ نے یہ بھی مسئلہ بیان فرما دی کہ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی چاہیے اور خود اپنے بھی، کہیں ایسے نہ ہو کہ جہنم کا منہ دیکھنا پڑ جائے. اپنے گھر کو اصلاح ہر صورت میں کرنی چاہیے. پھر اللہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کی معاملہ پر ذکر کہ اللہ کے راستے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اسی صورت کے اندر یہ منافقوں سے اور کافروں سے سختی سے نمٹنے کے لیے پیش آنے کا حکم دیا. پھر اللہ نے مثال کے طور پر کامل ایمان اور قانون کی پابندی کرنے والے عورتوں کی ذکر بھی فرمایا، جیسے آسیہ بنت مزاحم اور حضرت مریم بنت عمران کا ذکر کیا ہے. اور پھر دو کافرہ عورتوں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ ہے اور زوجہ لوط ہے، لوط علیہ السلام کی زوجہ، یہ دونوں کافرہ تھی. اب میرے دوستوں، جو سورت کا ابتدا ہوا، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ ایک شہد ہے، دوسرے لونڈی تھے جو ماریا کتیا کی باتیں تھیں. اور شہد حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی یہ منصوبہ تھی کہ اللہ کے رسول کے سے رک گئے کہ زیادہ دیر اللہ کے رسول وہاں نہ رہے. ان کی منصوبہ بھی کامیاب ہو گئی. لیکن اللہ نے فرما دی یا ایھا النبی. اس سورت کا نام سورت تحریم بھی ہے، سورت النبی بھی ہے. اے محمد رسول اللہ، اے نبی، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ آپ کے لیے حلال کی، اب اس کو حرام کیوں قرار دی؟ شہد ہو یا لونڈی، دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھی، مگر آپ نے اس کو دنیا اپنے لیے ممنوع کر لیا. پھر فرمایا تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ اپنے عورتوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے شہد یا لونڈی کو حرام قرار دیا. کس کی خوشنودی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ. کیا آپ اپنی عورتوں کی خوشنودی چاہتے ہیں جس کی وجہ سے شہد یا لونڈی کو حرام قرار دیا ہے؟ اب حرام قرار دینے کا مطلب یہ نہیں کہ شرعاً یا عقیدتاً اس کو حرام کر لیا تھا، بلکہ محض اس کے استعمال کو حرام قرار دیا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ شہد کا نوش فرمانا حرام ہے یا ماریا قبطیہ ان کے لیے حرام، شرعاً یا عقیدتاً نہیں تھے. استعمال پر اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو ممنوع کرا دی. ابھی دیکھیں، کوئی شخص اس سے بات کریں کہ کوئی شخص کسی وجہ کی بنا پر کسی ناجائز چیز کے استعمال ترک کر دے، اس طرح کے وہ چیز شرعاً حرام نہیں ہو جاتی نہ، کیونکہ یہ اس کی اپنے لیے اختیار کی بات ہے. البتہ اگر کوئی شخص کسی مباح چیز کو عقیدتاً حرام سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہے. کسی مباح چیز کو عقیدتاً حرام سمجھتا ہے تو یہ کیا ہے بھائی؟ بدعت ہے. اور آدمی مشرک ہوگا، آدمی کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا. البتہ حضور علیہ السلام کی شان چونکہ بہت بلند ہے،
اس لیے آپ سے معمولی سی لغزش بھی گوارا نہیں کی گئی، اور تنبیہ کہ آپ نے اپنے بیویوں کی خوشنودی کی خاطر یہ کام کیا ہے جو درست نہیں ہے، کہ ان کی خوشنودی کی خاطر، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی خوشنودی کی خاطر آپ نے یہ کام کیا، اپنے اوپر ممنوع قرار دیے ہیں شہد کو اور ماریا قبطیہ جو لونڈی تھی ان کو۔ تو یہ جب کہا تو آپ کو ایسے خلاف اولا بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے تنبیہ فرما دی، یہ خلاف اولا بات تھی جو درست نہیں ہے۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اس نے آپ کی یہ لغزش معاف کر دی ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ کی ذات وہ معاف کرنے والی ہے، مگر آپ آئندہ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں کہ آپ نے اپنے اوپر اس کو ممنوع کرا دی کہ شہد نہیں کھائیں گے ان کی گھر جانے کے بعد، کہ اللہ کے رسول تھوڑی دیر اگر شہد کے لیے، کہ اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ تھی اثر کے بعد ازواج مطہرات میں سب کے گھروں میں جاتے تھے، اب حضرت زینب کے گھر میں جاتے تو اللہ کے رسول شہد نوش فرماتے تو تھوڑی دیر ہو جاتی، تو کہا کہ بھائی شہد کو بھی ممنوع کرا دی، اور پھر ماریا قبطیہ حضرت حفصہ کے گھر میں رات کو شباشی کی اس لیے حضرت حفصہ ناراض ہو گئی نہ، ان کو اچھا نہیں گزرے باتی، اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے ماریا قبطیہ کے متعلق بھی منع کر دی کہ آئندہ کبھی انہیں نہیں بلائیں گے، ایسے نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے بیوی کی خاطر، خوشنودی کی خاطر ایسے کر لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی، جبکہ اللہ نے آپ کے لیے حلال کرا دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، جبکہ یہ عقیدتاً اور شرعتاً نہیں ہے، یہ خلاف اولا بات تھی۔ اب آگے دیکھیں، اللہ نے قسم اس کی کفارہ کا قانون بیان فرمایا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے قسموں کو کھول دینے کو فرض قرار دیا ہے، مطلب ہے اگر قسم اٹھا لی تو اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دو۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے مطابق قسم کو توڑ کر ایک غلام یا لونڈی آزاد کر دی تھی۔ اب یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی قسم نہیں اٹھائے، کوئی قسم نہیں اٹھائی تھی جس کو توڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ نے محض ایک مباح چیز کو اپنے آپ پر ممنوع قرار دیا ہے، مباح تھے نا اللہ کی رسول کے لیے۔ تو اس زمن میں مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، مسلم شریف کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ اذا حرم الرجل امرأته فهو یمین یکفرها، کہ جب کوئی شخص اپنے عورت کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیتا ہے کہ تو میرے لیے حرام ہے، تو یہ قسم شمار ہوتی ہے جس کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دینی چاہیے۔ البتہ یہ بات وضاحت طلب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ چونکہ صریح نہیں ہے بلکہ کنایہ ہے، اشارتاً ہے، طلاق تو نہیں دی ہے، وہ شخص طلاق کی نیت سے نہ، اگر وہ شخص طلاق کی نیت سے اسے کہتا ہے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر زہار کی نیت سے وہ زہار تصور ہوگا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ عورت کی ذات مجھ پر حرام ہے تو یہ قسم ہوگی نہ، اگر کہے کہ میں نے اس سے کچھ ارادہ نہیں کیا تو ایک روایت کے مطابق یہ بھی قسم ہوگی، یہ بھی قسم ہوگی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق قسم شمار نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ کنایتاً ہو اشارتاً ہو، اپنے بیوی کو اگر کہہ دے کہ تم میرے لیے حرام ہے تو یہ قسم ہو گئی ہے، انہیں کفارہ ادا کرنی چاہیے۔ اب آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی واقعہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ دونوں کی نزدیک کون سی بات ہے اور فتویٰ کس پر ہے، آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ تعالی بتا دوں گا، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو
قربانی کے متعلق بھی کچھ مسائل، کسی کی اگر سوال ہو تو آپ معلومات بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔